اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا، ان میں سے 30 دنیا کی ہیں اور 70 آخرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے جن کی پہلے سے اچھی نیتیں نہ ہوں وہ اچھی نیتیں فرما لیں، جن کی نیتیں ہیں وہ مزید توجہ فرما لیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے صفحہ 3 پر فرماتے ہیں، نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ 3، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ 4، کسی بھی عمل خیر میں اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل رضائے الہی عز و جل کے لیے ہو۔ اس نیت سے عبادات کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یاد رہے، صرف سوچ یا بے توجہی سے ارادہ کرنا ان سب سے نیتیں کوسوں دور ہے، کیونکہ نیت اس بات کا نام ہے کہ دل اس کام کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی عزم مصمم اور پکا ارادہ ہو۔ 5، جو اچھی نیتوں کا عادی نہیں اسے شروع میں بتکلف اس کی عادت بنانی پڑے گی۔ مطلوبہ نیک کام شروع کرنے سے قبل کچھ رک کر موقع کی مناسبت سے سر جھکائیے، آنکھ بند کیجیے، ذہن کو مختلف خیالات سے خالی کر کر نیتوں کے لیے یکسو ہو جانا مفید ہے۔ ادھر ادھر نظریں گھماتے، بدن سہلاتے کھجاتے، کوئی چیز رکھتے اٹھاتے یا جلد بازی کے ساتھ نیتیں کرنا چاہیں گے تو شاید نہیں ہو پائیں گے۔ نیتوں کی عادت بنانے کے لیے ان کی اہمیت پر نظر رکھتے ہوئے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ اپنا ذہن بنانا پڑے گا۔ تو اچھی نیتوں کا ذہن بنائیے اور یہ یاد رکھیے کہ امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں مگر ٹھہریں۔ امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے۔
دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہو تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی اچھی نیتیں SMS کروں گا۔ الی غیر ذلک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ انشاء اللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ آج کے سلسلے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام، جی ہاں، بعض یومیہ کام ہیں، بعض ہفتہ وار کام ہیں اور بعض ماہانہ مدنی کاموں کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ترقی کی وجہ سے، دعوت اسلامی کے مدنی کام زیادہ بڑھنے سے بھی معاشرے پر بہت سارے مدنی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ایسے افراد جو گناہوں کا شکار ہوتے ہیں وہ دعوت اسلامی کے کسی مدنی کام کی لذت پاتے، دعوت اسلامی کے مدنی کام کے قریب آتے، دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کی صحبت کا فائدہ اٹھاتے، اور الحمدللہ عز و جل اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے اسلامی بھائی کا سلسلہ لے کر آئے ہیں جن کا ماضی عجیب و غریب تھا، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی وجہ سے یہ دعوت اسلامی کے قریب آئے، یعنی انہوں نے اس مدنی کام کی لذت پائی اور اپنے جو بھی معمولات تھے اس کے باوجود مدنی کام کے اس انداز کو اختیار کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ اس کی برکتوں سے گناہوں بھرا ماحول چھوٹ گیا۔ ان کا ماضی کیا تھا، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ مدنی بہاریں چونکہ نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہے، لہذا میں اپنی مدنی بہار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کروں گا۔ اچھے ماحول جو کہ اللہ عز و جل کی ایک نعمت ہے کی برکتوں کا پرچار کروں گا۔ شہرت اور حب جاہ سے بچتے ہوئے نیکیوں کا تذکرہ صرف تحدیث نعمت کے لیے کروں گا۔ مسلمانوں کو گناہ سے بچانے کے لیے ان کی تباہ کاریوں کا تذکرہ کروں گا۔ مدنی بہار کے ذریعے دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام، مثلا مدنی چینل، مدنی مذاکرہ، درس فیضان سنت، سنت و بھرے اصلاح بیانات وغیرہ کی ترغیب کا سامان بنوں گا۔ سنت بھرے اہتمام میں شرکت، مدنی قافلے میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کا ذہن دینے کی کوشش کروں گا۔ مدنی بہار بیان کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کی غیبت سے بچوں گا۔ فضول گوئی اور بیکار طوالت سے گریز کروں گا۔ جھوٹے مبالغے سے کنارہ کشی کروں گا۔ دوسروں کے عیب نہیں چھالوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میرا نام محمد حنیف اتاری، ضلع قصور، شہر بھائی پھرو کے اطراف گاؤں بگیانہ خرد کا رہائشی ہوں۔ مدنی ماحول سے پہلے میں جب اسکول لائف میں تھا، گھر میں تو تربیت یہ ہوتی تھی کہ نماز کے حوالے سے نماز بھی پڑھتے تھے، مگر
اسکول لائف میں دوستوں کے ہمراہ دوستوں کی باتیں سن کر فلمیں ڈرامے دیکھنے کا شوق ہوا، اور ٹی وی کا دیکھنے کا شوق بے حد تھا، یہاں تک کہ گھر والے منع بھی کرتے، مگر چوری چھپے کسی کے گھر جا کر، کس کے گھر ٹی وی ہوتا اس کے گھر جاتے اور چوری چھپے فلمیں بھی دیکھتے، ڈرامے بھی دیکھتے۔ اسی اثناء میں ایسے دوستوں کے ساتھ اپنا ملاقات ہوئی، اور دوستوں کی ایک ایسا گروپ بنا جو کہ لڑائی جھگڑے کرتا تھا، کسی کی ایک بات بھی نہیں سنتا تھا۔ جب ان دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوا تو ان دوستوں کے ساتھ جو بھی کوئی حرکت کرتا گاؤں میں تو ان کے ساتھ ہم لڑائی کرتے اور اس کو اچھی خاصی پٹائی کرتے۔ اس طرح کی شکایتیں گھر میں بھی پہنچتی، جب والد صاحب کے پاس پہنچتی تو والد صاحب ڈانٹتے بھی، مگر پھر بھی ان دوستوں کے ساتھ رہ کر جیسے ہی ہمیں کوئی بات کرتا پھر ہم ان سے لڑائی شروع کر لیتے۔ اس کے بعد یعنی کہ اس طرح کا ماحول میرا چلتا رہا۔ پھر اسی طرح ہمارے کھیل کود میں سارا دن گزرنا، کرکٹ کا شوق بہت بے حد تھا اور کھیلتے تھے۔ جیسے وقت ملنا، گھر والوں کی طرف سے تو سختی ہوتی تھی کہ جیسے اسکول سے آنا ہے نماز تو پڑھنی ہوتی تھی، نماز پڑھتے تھے، نماز میں کوتاہی ہوتی تھی تو والد صاحب بہت زیادہ سختی کرتے تھے، جس وجہ سے نماز تو پڑھتے تھے، مگر پھر بھی کھیلنے کے والے سے جیسے وقت ملنا تو کھیلنے کے لیے چلا جانا، کرکٹ کھیلنا، ہاکی کھیلنا، فٹ بال کھیلنا اور کبڈی کھیلنا، یہ اس کی ترکیب ہوتی تھی۔ پھر کالج میں چلے گئے، کالج میں بھی وہی ایتھلیٹک کرتے، ایتھلیٹک میں باقاعدہ انعامات حاصل کیے، تو ایتھلیٹک کرنا میں اپنے، پھر اس کے بعد اسی طرح کالجوں میں جیسے دوست آپس میں ہوتے ہیں تو وہ جاتے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا آگے پیچھے بھی، یعنی کہ سیر کے بھی جاتے تو میں بھی ان کے ساتھ جاتا، مگر وہ بھی گھر والوں سے یعنی کہ چھپ کر کہ گھر والوں کو پتہ نہ چلے۔ اگر ابو کو پتہ چلتا تھا تو ابو سختی کرتے تھے۔ ابو کا شروع سے ہی ذہن دینے کی نیت ہوتی تھی کہ بھئی کسی غلط محفل کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کسی ایسے دوست کے ساتھ نہیں بیٹھنا، مگر وہ پھر بھی ہم دوستوں کے ساتھ جاتے، کہیں جہاں سیر کے لیے جاتے کالج کے لیے، مگر آگے بھی پھر وہ سیر کے لیے چلے جاتے۔ کہ ہمارا تو یہ تھا کہ فیشن پرستی، وہ کیا کہ بڑا جنونیت کا شوق ہوتا تھا کہ فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، پھر وہ اپنا اس طرح کھیل کود میں گزارنا۔ وہ اب بھی ترکیب ہوتی ہے، دیکھتے ہیں نا وہ لوگ، میرے محلے والے، میرے دوست احباب ہو یا میرے رشتہ دار، وہ کہتے ہیں کہ یار آپ تو پہلے ڈانسنگ کرتے تھے، تو اب یہ ماحول کی برکت ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ کیا ترکیب بن گئی ہے۔ کھیلنے کودنے، ناچنے گانے کی ایک عجیب و غریب زندگی کے ساتھ رہنے والا ایک نوجوان ان چیزوں سے تائب ہو کر اپنی آخرت سنوارنے بنانے کی کوشش کرنے میں مشغول ہوا۔ یہ کیوں کر ہوا، اور اس شخص کے اندر ایسی تبدیلیاں کیسے آ گئی کہ اس نے اپنا ماضی چھوڑ کر اپنے حال کو سنوارنے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا؟ آئیے ان کی زندگی میں برپا ہونے والے مدنی انقلاب کو سنتے ہیں۔ میٹرک میں تک اس طرح پہنچے اپنے دوستوں کے ساتھ ہی، تو لڑائی جھگڑے وہ اس طرح کی ترکیب ہوتی تھی، مگر جب میٹرک میں پہنچے تو میٹرک کا جب میں نے ایگزام دیا تو انہی دنوں ہمارے علاقے میں اسلامی بھائی آیا کرتے تھے نیکی کی دعوت کے لیے، پہلے بھی آیا کرتے تھے مگر ہماری اتنی توجہ نہیں ہوتی تھی کہ اسلام بھائی آتے تھے بیان کرتے تھے، مگر وہ اتنا خاص نہیں ذہن ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ہمارے وہ علاقے کے ہمارے نگران ہوا کرتے تھے، وہ جمعہ اعتکاف کے لیے آیا کرتے تھے ہر جمعے کو، کہ وہ آئے تو میں بھی بیٹھ گیا، جمعے میں نماز تو پڑھنی تھی، اس کے بعد جو حلقہ وغیرہ لگاتے تھے تربیتی حلقہ، تو اس میں میں بھی بیٹھ گیا۔ تو میں جب بیٹھا تو جب حلقے ختم ہوا تو اس ہمارے نگران نے مجھ پہ انفرادی کوشش شروع کر دی کہ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں نے میٹرک کا امتحان دیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے انفرادی کوشش کی کہ آپ اگر ظاہر نصیب وقت ہو تو ہمیں وقت دیں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل، میں نے نیت کر لی۔ انہوں نے کہا ہم نے علاقہ دورہ کرنا ہے، تو میں نے ان کے ساتھ علاقہ دورہ کروایا۔ جب علاقہ دورہ کروایا تو انہوں نے مجھے اچھی اچھی نیتیں کروائیں کہ یار ہم دیکھیں کہ اتنے وقت نکال کر آتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا اسلام بھی نہیں ملتا جو ہمیں نیکی کی دعوت کے لیے ہمیں لے جائے، علاقے میں نیکی کی دعوت کے لیے، علاقہ دورہ بنا نیکی کی دعوت کے لیے لے جائے، تو اگر آپ وقت عطا فرما دیا کریں۔ تو میں نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئندہ جب آیا کریں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جایا کروں گا۔
تو جب جمعۃ المبارک ہوتا وہ تشریف لاتے تو ان کے ساتھ میں علاقہ کا دورہ کے لیے جاتا. کھیلتا تو ضرور، کرکٹ بھی کھیلتے، مگر اس دن دوستوں کو بولتا کہ آج میں نہیں آؤں گا، کہ آج اسلام بھائی آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ان کے ساتھ میں ضرور جاؤں گا. کیونکہ دعوت اسلامی سے محبت تو تھی شروع میں ہی، کیونکہ میرے کزن تھے وہ ماحول میں تھے، مگر وہ اتنا قریب جانا نہیں ہوتا تھا. کیوں کہ بس وہ یہی تھا کہ یار وہ کھیل رہا ہے ایسے، یہ منع کریں گے. یہ بھی ہمارا تو ہوتا تھا کہ ہماری ایک گینگ بنی ہوتی تھی کہ دوستوں کی جو لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہوتی تھی، تو پھر یہ لڑائی جھگڑے بھی ہم نے کرنے ہوتے، تو پھر اس وجہ سے بعض اوقات ان کے درس بھی نہیں سنتے تھے. تو ان دنوں ماشاءاللہ وہ اسلام بھائی نے بڑی انفرادی کوشش کی. ہمارے نگران صاحب بہت ہی اچھے ہیں تھے، انہوں نے الحمدللہ بہت پیاری انفرادی کوشش کی کہ آپ بھی اللہ کو ادرا نیکی کی دعوت کے لیے میرے ساتھ جایا کریں. اب ہوتا کیا کہ جب وہ آتے ہر جمعے کو جمعہ اعتکاف کے لیے آتے تو میں ان کے ساتھ ہوتا، اور اپنے محلے کے کتنے بھی نوجوان ہوتے نا ان کو میں بول دیتا یا نہیں یار آج نہیں کھیلنا، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسلام بھائی کے ساتھ رہیں گے. پھر اس طرح میں وہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی جانا شروع کر دیا. ہفتہ وار اجتماع کے لیے ہم سائیکلوں پہ، ہمارے گاؤں سے ہمارا شہر بھائی پھیرو تقریباً 7 کلومیٹر ہے، تو اپنے دوستوں کو گٹھا کرتے، سائیکلیں گٹھی کرتے، سائیکلوں پہ سوار کر کے 10-15 اسلامیوں کو اجتماع کے لیے لے جاتا. پھر اسی طرح انہوں نے ذہن دیا کہ یار صدائے مدینہ بھی لگانی ہوتی ہے، تو صدائے مدینہ کا بھی ترکیب ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل. تو پھر صدائے مدینہ بھی ہم اپنے دوستوں کو اس طرح ترکیب بناتے. پھر اس طرح ماحول کے نزدیک آتے گئے الحمدللہ عز و جل. آہستہ آہستہ ترکیب اس طرح بنتی گئی. اسلام بھائی جب آیا کرتے تھے تو انہوں نے مجھے بولا کہ میں آپ کو ایک تحفہ پیش کروں گا. تو میں ڈر گیا کہ شاید یہ نہ کہہ دیں کہ سر پہ امام شریف سجا لیں، یا یہ نہ کہہ دیں کہ داڑھی شریف سجا لیں. تو میں نے ویسے ڈرتے ڈرتے کہا کہ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. انہوں نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل جب میں اگلے جمعہ المبارک میں آؤں گا نا جمعہ اعتکاف کے لیے تو آپ کے لیے تحفہ لیتا ہوں گا. تو میں دل میں سے تو ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا تحفہ بولیں گے، کہیں یہی نہ کہہ دیں کہ تحفے کے لیے کہ بھی آپ داڑھی شریف رکھ لیں تو یا امام شریف سجا لیں. تو اس وقت اتنا ذہن نہیں تھا کہ امام شریف رکھنا، مگر کیا تھا کہ انہوں نے جب دوسرے جمعہ المبارک میں آئے تو الحمدللہ عز و جل میرے لیے فیضان سنت کا تحفہ لے کے آئے. مجھے نیت کروائی کہ آپ فیضان سنت کا درس کیا کریں گے. تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. انہوں نے مجھے طریقہ سکھا دیا. پھر میں نے فیضان سنت کا درس دینا شروع کر دیا. الحمدللہ عز و جل جب درس شروع کیا تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ درس شروع کیا تو مجھے سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ آ رہا تھا، اور اس میں کافی غلطیاں بھی تھیں. جب میں نے درس دیا تو میرے محلے کے جو لوگ تھے، جو نمازی تھے ہمارے، وہ بہت خوش ہوئے کہ نوجوان نے درس دینا شروع کر دیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. میرے استاد صاحب تھے الحمدللہ عز و جل، انہوں نے بہت ہی میری حوصلہ افزائی کی کہ بیٹا آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، اور آپ اس کو ایسے کیا کریں کہ جب بھی درس دیا کریں تو کم از کم 3 مرتبہ اس کو دہرا کر آیا کریں. پھر انہوں نے مجھے الحمدللہ عز و جل درس دینے کی ترغیب بھی دلائی کہ اس طرح درس دیا کریں، اس طرح دیا کریں. انہوں نے کافی حوصلہ افزائی کی الحمدللہ عز و جل. ان کی حوصلہ افزائی سے الحمدللہ عز و جل میں نے درس شروع کر دیا، یہاں تک کہ پھر ایک درس اپنی مسجد میں کرتا، دوسرا درس ہمارے دوسرے گاؤں میں کم و بیش 1 کلومیٹر کا فاصلہ پڑتا ہے، یعنی کہ ادھر جا کے درس دیتا. ایک دن میں الحمدللہ عز و جل پھر 3 درس دیا کرتے کہ ظہر، عصر اور مغرب، یہ 3 درس دیا کرتے. اور یہ ہماری میری روٹین ہوا کرتی تھی. پھر الحمدللہ عز و جل وہ اسلام بھائی جمعہ اعتکاف کو لے آتے تو پھر ہمیں اپنی مسجد بھر دیا کرتے. ہم اسلام بھائی کو اکٹھے کرتے اور مسجد بھر دیا کرتے کہ یار اتنی دور سے اسلام بھائی اتنی محنت سے آتے ہیں اور بیانات کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے محلے والے لوگ آتے نہیں. پھر ان پہ انفرادی کوشش کرتے ہیں، ان کو اجتماع اعتکاف کے حوالے سے جو اپنا ہوتا تھا نا جمعۃ المبارک میں اعتکاف کے حوالے سے وہ آتے، بیانات وغیرہ کرتے، تربیت کا لگتا تو سبھی کو بٹھانے کی کوشش کرتے. جو نہیں بیٹھتا تو ان کو تھوڑے سے اپنا سختی سے بھی بٹھا لیتے کہ یار کیوں نہیں بیٹھتے آپ، اب بیٹھا کرو، اتنی وقت نکال کر یہ اسلام بھائی آتے ہیں تو پھر ہم یہاں رہ کر ان کو وقت نہیں دے سکتے. اس طرح الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول میں آنے کی ترغیب رہی، مگر وہ امامہ شریف نہیں سجایا تھا. اس طرح جب میں مدنی ماحول میں آیا تو یعنی کہ درس دیا کرتا تو پھر میرا یہ آہستہ آہستہ یہ دل میں ڈرامے دیکھنے سے دور ہوتا گیا. الحمدللہ عز و جل
جب اس طرح کی ترکیب ہوتی رہی کہ ہفتہ واری تمام میں شرکت کرتے، ہم اسلام بھائی کو گٹھا کر کے 15 20 اسلام بھائی کو سینکڑوں پہ لے کے جاتے اور ہفتہ واری تمام شرکت کرتے۔ اس طرح ہم اپنے محلے میں پھر کیا کرتے کہ بچوں سے لے کر بڑوں تک، یعنی کہ ایک کافی تعداد ہماری ہوتی کہ جن کو ہم اکٹھا کرتے اور ان کو الحمدللہ درجل صبح فجر کے لیے اٹھاتے اور صدائے میں لگاتے پورے گاؤں میں، اور پورے گاؤں والے خوش بھی ہوتے کہ یہ کتنا پیارا ماحول مل رہا ہے بچوں کو، کہ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ جو ہمیں یعنی کہ صبح اٹھاتے بھی ہیں۔ اس وقت حالانکہ میں نے امام نہیں پہنا تھا، مگر اسلام بھائی کا یہ میرا جذبہ دیکھ کر بڑی داد دیا کرتے تھے الحمدللہ درجل۔ تو پھر اس طرح ایک ایک دن میں 3 درس دیا کرتے ہم۔ جب میں نے ایف اے کا امتحان دیا تو اس کے بعد ہمارے ہاں ایک قافلہ بھی آیا ہوا تھا، وہ ترغیب بات انہوں نے بھی دلائی، مگر جو میرے جو اسلام بھائی جن کی وجہ سے میں ماحول میں آیا الحمدللہ درجل، ان کی انفرادی کوشش بہت تھی اور بہت پیار کیا کرتے تھے مجھ سے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بھی کیا ہی بات ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کام، کسی بھی مدنی کام سے کوئی شخص متاثر ہو جاتا ہے، مدنی مذاکروں سے، اعتکاف سے، سنت و بڑے بیانات سے، ہفتہ وار اجتماع سے، اسی طرح یہ یوم تعطیل اعتکاف سے ایسے اسلامی بھائی آتے تھے، ان کے پاس آیا کرتے اور یہاں پر انفرادی کوشش کرتے، کام کیا کرتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ اگرچہ پوری طور پر نکل نہیں پا رہے تھے اپنے اس ماحول سے، مگر انہوں نے ایک ذہن بنایا میں اس اعتکاف کے ساتھ وابستہ رہوں گا، اس نیکی کے کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کے کام میں ان کو لذت عطا فرمائی اور انہیں اس پر استقامت ملی۔ اس کی برکت جو ظاہر ہو رہی ہے، جیسا محسوس ہو رہا ہے، حسن زن بنتا ہے کہ اس نیکی کی برکت سے ان کی برائیاں چھوٹ گئیں اور یہ اسلامی بھائی نیکی کے کاموں کی طرف مائل ہو گئے، نیک راستے کی طرف آ گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ عطا فرمائے، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل کا ذہن عطا فرمائے۔ تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کے بارے میں غور کریں، فرض علوم بھی حاصل کریں، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتب و رسائل کا مطالعہ بھی کریں۔ www.amirahsunnet پر امیر علیہ سنت کی کتب و رسائل بھی آپ کو میسر ہوں گے، بلکہ مدنی مذاکرے بھی ہوں گے کہ آپ مدنی مذاکروں کے بہت سارے مدنی پھول اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ماحول میں آنے کے بعد کی ان کی جو کیفیت ہے، آئیے انہیں سے سنتے ہیں۔ مجھے اسلام بھائی بہت اچھے لگتے تھے، کیوں کہ ان کے الحمدللہ درجل بامر بہت تھے کہ جن کے الحمدللہ درجل چہرے نور سے جگمگا رہے ہوتے تھے۔ میں کہ سوچتا تھا یار دیکھیں کہ الحمدللہ درجل دعوت اسلامی کے منی ماحول کی برکت ہے کہ یہ اسلام بھائی کتنے پیارے لگ رہے ہیں، نوجوانی میں عبادت کرتے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اور ان کے یعنی کہ اس طرح کے مدنی کاموں کے یعنی کہ دیکھ کر پھر مجھے جذبہ بڑھتا اور بڑھتا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ ترکیب کروں۔ اسلام بھائی تشریف لائے تو انہوں نے مجھے اپنا ترغیبات بھی لائیں کہ نہیں بھائی کہ آپ داڑھی شریف سجا لیں۔ تو داڑھی شریف اس تو تھوڑی آ رہی تھی نا میری، تو امام شریف پہ بولا مجھے نا پہلے، تو میں نے دل میں سوچا کہ میں امی ابو سے اجازت لے کر پھر کوشش کروں گا، اور میں نے یہ نیت کی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر سر پہ امام شریف جایا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا مالک مولا اگر سر پہ امام شریف جاؤں تو یہ میری گردن تو کٹ جائے مگر سرکار کی یہ سنت نہ اترے۔ پھر کیا ہوا کہ عید کا دن تھا، مجھے یاد ہے کہ عید کا دن تھا کہ عید کے دن میرے کزن تو الحمدللہ تو ایک ماحول میں تھا، ان کی بھی ماشاءاللہ کافی انفرادی کوشش ہوتی تھی مجھ پہ، تو اس کا امامہ شریف لے کر میں نے سجا لیا سر پر۔ تو میں نے گھر والوں کو دکھایا کہ کیسا لگ رہا ہے، گھر والوں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو پھر میں نے یہ نیت کر لی کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے امام شریف جانا ہے۔ اس سے پہلے نا میرے گھر والے میرے سوٹ سلائی کے لیے دینے جا رہے تھے درزی کو، دینے گئے تو میں نے اس درزی کے پاس پہنچ گیا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ یار میرا نا کس طرح یہ اسلام بھائیوں کو کرتے ہوتا ہے نا اس طرح سلا دے، اس طرح کی سلائی کر دے۔ انہوں نے پھر اس درزی نے الحمدللہ اس طرح کا سلائی کر دیا، مگر میں نے امامہ شریف نہیں پہنا تھا۔ جب میں نے پھر وہ سوٹ پہنا پھر میرے دل میں آئی کہ امی ابو سے اجازت بھی لی کہ اگر اجازت عطا فرما دیں تو میں امامہ شریف جا لوں۔ تو والدین تو الحمدللہ پہلے بھی ماشاءاللہ ایک ایسا گھرانہ ہے ہمارا کہ جو نماز کی ترغیبات دلاتا رہتا تھا۔ پھر الحمدللہ پھر میں نے سر پہ امامہ شریف جا لیا، سر پہ امامہ شریف جایا، پھر داڑھی شریف جیسے آ رہی تھی پھر میں نے رکھ لی الحمدللہ۔ اسی طرح پھر
اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ عز و جل، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا. کہتے ہیں کہ فلاں کام کرنا، گھریلو کام ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ایک جاب کر لی میں نے، فیکٹری جاب کر لی، فیکٹری جاب کی امامت شریف جا لیا، مگر مدنی قافلے کے لیے اتنا وقت نہیں ملتا تھا. شوق ہوتا تھا کہ مدنی قافلے میں سفر کرنا. پھر آہستہ آہستہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا شروع کر دیا. پھر الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے کہ یہ ہے کہ اب میں الحمدللہ عز و جل اپنے والدین کی دعاؤں سے اور اپنے بھائیوں کے تعاون اور والدین کی تعاون سے الحمدللہ عز و جل پھر میں 12 ماہ کے لیے میں نے سفر کیا. اور 12 ماہ میں جب میں نے سفر کیا تو یہ مجھے کڑن پیدا ہوئی کہ یار 12 ماہ تو کچھ نہیں، ذہن سے اپنی ساری زندگی رہ خدا عز و جل میں صرف کرنی چاہیے. اب پھر والدین کے سے اجازت لے کر الحمدللہ عز و جل ابھی تک میں کشمیر میں 30 سال مجھے جا رہا ہے. تو نیت الحمدللہ عز و جل یہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی عز و جل اپنی زندگی دعوت اسلامی کے لیے وقف کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اس مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، جینا مرنا اسی ماحول میں نصیب فرمائے. سن 95 میں جب میں باپا کا خط کے ذریعے مرید ہوا، اس اسلامی نے مجھے کہا کہ آپ کسی سے بیعت ہیں، تو میں نے کہا نہیں، میں بیعت نہیں کسی سے ہوں. تو اسلامی نے مجھے ترغیب دلائی کہ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے ایمان کی سلامتی ہوگی. تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل میرا بھی چاہت ہے کہ میں بھی امیر اہل سنت کا مرید ہو جاؤں. تو انہوں نے پھر میرا نام لکھ لیا اور میرا خط کے ذریعے میں بیعت ہوا. میں نے امیر سنت کی زیارت نہیں کی تھی. تو جب میں بیعت ہوا تو میرے دوست احباب رشتہ دار احباب، ان کو میں نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل میں بھی امیر اہل سنت سے بیعت ہو گیا ہوں. تو وہ مجھے مذاق کرنا شروع کر دیا کہ آپ کیسے پیر کے مرید ہو گئے ہیں کہ آپ نے اپنے پیر کو دیکھا نہیں ہے تو آپ اپنے پیر کے مرید ہو گئے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ عز و جل جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اپنی مرید کا پتہ ہوتا ہے. تو میرا یقین کامل ہے کہ میرے پیر کا ہے کہ میں اس کا مرید ہوں. اسی کشمکش میں تھا کہ مدنی کام بھی کا سلسلہ جاری تھا، یعنی کہ درس کی ترغیب ہوتی تھی، دائمنہ کی ترغیب ہوتی تھی، ہفتہ وار اجتماع میں جانے کی ترغیب ہوتی تھی. اس طرح کی ترغیب الحمدللہ عز و جل یعنی مدنی کاموں میں ترغیبات یعنی کہ کام جاری ساری تھا. تو ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کسی نے آواز دی ہے کہ امیر اہل سنت یعنی کہ ہمارے گاؤں میں آ گئے. مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ امیر اہل سنت اور میرے گاؤں میں. اسی طرح میں بھی اپنے گھر سے نکلا، دوڑا، پتہ چلا کہ اس طرف آئے ہوئے ہیں. تو جب میں دوڑا کہ ہمارے ایک چورستہ آتا ہے، اس میں جا کے ہم کھڑے ہو گئے، کافی لوگ جمع ہو گئے. امیر اہل سنت دور سے تشریف لا رہے تھے. جیسے ہی امیر اہل سنت تشریف لا رہے تھے تو بھیڑ بہت زیادہ تھی. تو پیچھے اپنا امیر اہل سنت کھڑے تھے. تو وہی دوست جو مجھے تانے دیتے تھے کہ آپ کے پیر آپ کو جانتا تو ہے نہیں ہے، آپ ایسے پیر کے مرید ہو گئے جو پیر آپ کو نہیں جانتا. اسی کشمکش میں تھا کہ میں اپنے امیر اہل سنت کو دے کر میری آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے تھے کہ میرا پیر میرے گاؤں میں. تو اسی طرح کی ترکیب تھی. تو امیر اہل سنت نے سبھی میں سے میری طرف ہاتھ کا اشارہ کر دیا. جب میری طرف ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہی لوگ جو مجھے تانے دیتے تھے کہ آپ ایسے پیر کے مرید ہو گئے ہیں کہ جس کو پیر کو آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آپ بیعت ہو گئے ہیں ویسے ہی. تو امیر السنت نے میری طرف اشارہ کیا تو میں نے ان کو بتایا دیکھو کہ آپ کہتے تھے کہ آپ کا پیر آپ کو جانتا نہیں، یہ دیکھو اگر میں امیر السنت کا مرید ہوں تو باپا میری طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ ان کے مرید ہوتے تو آپ کی طرف اشارہ کرتے. تو امیر السنت کی جب میں نے حقیقت میں زیارت کی الحمدللہ عز و جل، جو میں نے خواب میں امیر السنت کی زیارت کی تھی تو پھر جب میں اپنے ملتانی تمام میں شریک ہوئے تھے تو ادھر الحمدللہ عز و جل امیر السنت کی زیارت کی تھی. تو امیر السنت وہی امیر السنت تھے جن کی میں نے خواب میں زیارت کر چکا تھا. 2000 میں میری امیر السنت سے ملاقات ہوئی. وہ یہ کہ ہم اپنے شہر سے سبھی اسلامی اکٹھے ہو کر شیخ طریقت امیر السنت کی ملاقات کے لیے 3 دن کے لیے ہم باول کراچی گئے. تو باپا کے گھر میں الحمدللہ عز و جل ملاقات ہوئی. امیر اہل سنت کے گھر میں الحمدللہ عز و جل یعنی کہ کھانے کی دعوت بھی ہوئی الحمدللہ عز و جل. ہماری شیخ طریقت امیر السنت سے ملاقات ہوئی تو باپا نے یہ ترغیب دلائی کہ جو بھی پنجاب سے آئے ہوئے ہیں تو میرے لیے تحفہ کیا لے کے آئے. حالانکہ ہم تو گئے تھے صرف ملاقات کے لیے. تو امیر السنت نے یہ اب اشارہ فرمایا تو ہم گئے تھے 3 دن کے لیے بس. تو ہم اپنے نگران کو ہم نے بول دیا کہ حضور آپ ہماری طرف سے کہہ دیں کہ باپا کی بارگاہ میں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل مدنی قافلہ تحفے میں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ باپا کو. پھر ہم نے الحمدللہ عز و جل باپا کی یعنی کہ اسی خواہش کے مطابق ہم نے باول کراچی میں 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر کیا. اس کے بعد پھر یعنی آخری دن پھر باپا سے ملاقات کر کے پھر ہماری روانگی ہوئی.
شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں میں ہمیں ترغیبات دلاتے رہتے ہیں کہ مطالعہ کے والے سے الحمدللہ عز و جل باپا کے مدنی مذاکروں میں ترغیبات دلانے کے پر فیضان سنت بھی مکمل پڑھ چکا ہوں. نیکی کی دعوت، غیبت کے تباہ کاریاں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، اسی طرح الحمدللہ عز و جل باپا کے رسائل، ان کی بھی اس طرح الحمدللہ عز و جل ہماری ان کے پڑھنے کی ترکیب میری ہوتی رہتی ہے الحمدللہ عز و جل. جیسے میری زندگی کا بھی وقت گزرا فضولیات میں گزرا، کھیلنے کودنے اور ناچ گانوں میں وقت کی بربادی میں نے کی، اور مجھے الحمدللہ عز و جل وقت کی قدر کا احساس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نصیب ہوا. میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی مدنی ماحول میں تشریف لائیں، اور الحمدللہ عز و جل جو شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کے لیے اپنے اعمال کا محاسبہ، مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. تو میری آپ سے بھی التجا ہے کہ جس طرح میرا وقت ان فضولیات میں گزرا، تو میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنا فضولیات میں وقت نہ گزاریں، بلکہ الحمدللہ عز و جل جو ہمیں ایک پیارا مدنی ماحول ملا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالیں. ایک ایسا مدنی ماحول ہے کہ جس میں اپنی اصلاح کے لیے ایک ایسا جذبہ ملتا ہے کہ جس میں الحمدللہ عز و جل مطالعہ کا شوق، اپنے اعمال کا محاسبہ اور فرائض علوم سیکھنے کی ذہن ملتا ہے. آپ سے التجا ہے کہ آپ بھی اس مدنی ماحول میں تشریف لائیں اور اپنی آخرت کے لیے ڈھیروں بلائیں حاصل کیجیے. آج ہم آپ کے ساتھ سلسلے میں حنیف بھائی کے ساتھ ہمارے عبدالقادر بھائی بھی لے کر آئے. ہم آپ کو سری لنکا لے کر جائیں گے، اور اس سری لنکا لے کر جانے میں ایک بات یہ بھی ہے ہمارے نگران کابینہ کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کی جو بھی بہار و برکت ہے، اس میں ایک مدنی پل یہ بھی ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سفر، یعنی امیر اہل سنت. اسی طرح ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا کہیں سے گزر ہوا تو ان کا یہ برکتیں، یہ ثمرات حاصل ہوئے. اسی طرح امیر اہل سنت کے جو سفر ہوئے، الحمدللہ آپ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے جو سفر کیے، آپ کے کہیں ویسے ہی جانا ہوا، بلکہ یوں کہ اپنے ہمشیرہ کے ہاں زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کا جانا ہوا، آپ کے بھانجے کے نکاح کے سلسلے میں. تو اس طرح بھی آپ کے ذاتی سفر بھی ہوئے، تو اس میں آپ کا انداز دعوت اسلامی سے پہلے بھی نیکی کی دعوت دینے والا، اور آپ کی شخصیت سے دوسروں کا متاثر ہونا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کا سبب بنا. آپ کی شخصیت کے ایسے جو مدنی قافلے ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے مدنی اثرات، ایسے مدنی سفر جو ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے مدنی اثرات معاشرے پر پڑھتے ہیں. تو اب آپ کو آج ہم یہ بھی کچھ دکھائیں گے. آئیے عبدالقادر بھائی کی باتیں بھی کچھ سن لیتے ہیں. میرا نام عبدالقادر اتاری، کولمبو سری لنکا سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرے اسکول لائف کو ایڈوکیشن تھی، اور میرا گھرانہ اسلامی گھرانہ تھا. اور اسکول لائف میں تو دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، اور تھوڑے عرصوں میں اسکول چھوڑ دیا 8-10 تک پڑھ کے. اس کے بعد میں اپنے کولمبو میں بزنس شروع کر دی، اور بزنس کرتے کرتے باہر ممالک کا آنا جانا ہوا، جیسے تھائی لینڈ، انڈونیشیا، اور بہت ممالک میں جانا آنا کرتا تھا. اس میں بہت دوست ملے مجھے، اور دوستوں کے ساتھ بہت گھومتا تھا، پھرتا تھا، اور نمازیں کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. کبھی نماز پڑھی تو ایک ساتھ سب نمازیں ایک ساتھ ہی پڑھ دیتا تھا. میں دین کے حوالے سے اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، اور ہمارے یہاں میمن مسجد ہے، وہیں پر آنا جانا ہوتا تھا، اور وہاں بیانات وغیرہ سنتا تھا، لیکن اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی اتنی، اور اردو بھی اتنی مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی اس وقت. گیدرنگ میں تو گیدرنگ ایسی ملی کہ نائٹ کلبوں میں جانا تھا، آنا تھا، اور بہت عرصے سے یہ چلتا تھا. گیدرنگ میں کیا ہوتا تھا کہ ادھر ادھر گھومنا پھرنا، اپنا ٹائم برباد کرنا تھا، اور کہیں وہ باہر ممالک بھی جاتا رہتا تھا دوستوں کے ساتھ، اور پھرتا تھا، گھومتا تھا، شاپنگیں کرتا تھا، اور
جہاں جہاں دوست جا کے بیٹھتے تھے وہاں ان کے ساتھ ہوتا تھا میں. اور اس کے بعد مجھے میرے ایک دوست نے اس کے گھر اجتماع کی دعوت دی مجھے. اس کے گھر پہ اجتماع تھا ہر شنیوار کو ویلوت فرینسس روڈ پہ. ہر سنیچر کو کولمبو میں ہوتا تھا. اور ایک دن اس کے بعد امیر اہل سنت کولمبو تشریف لائے تھے. اس وقت مجھے دعوت ملی میرے دوست شاہد کے گھر. حاجی عثمان حیات تھے تب. تو باپا کا بیان سنا مجھے بہت اچھا لگا. اور باپا کو میں نے ملا اور ان کے ہاتھ چوم کے میں نے بولا آپ جیسے مجھے بننا ہے, مجھے میرے لیے دعا کر دے. تو باپا مجھے اچانک دیکھے تو میں ڈر گیا کہ بھائی میں غلط تو نہیں بول دیا. میرے دوست بہت ہیں جو پاکستان سے ہیں اور باقی ممالک میں سے ہیں. وہ مجھے ویڈیو فلمز مجھے بھیجتے رہتے تھے, جیسے ہندی فلم, مختلف انگلش فلم. اور پہلے یہ دیکھتا تھا میں اب توبہ کرتا ہوں, میں نے توبہ کر لی اس سے. اور باپا کی کیسٹ بیان سنا میں, اس میں یہ چیز کی سمجھ آئی کہ یہ فلمیں وغیرہ دیکھنا ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے شوبھا نہیں دیتا. اس دن میں نے ساری سیڈیوں کو توڑ پھوڑ کے نا پھینک ڈالی, کیونکہ ہر جمعے کو ہر شنیچر کو مجھے نئی ریلیز والی فلم مل جاتی تھی. اور میں اس سب کو وہ ساری میں ضائع کر کے نعتوں کی اور بیانات کی سیڈی گھر میں لے کے آ گئے اور ترکیب بنائی. اور دوسروں کو میرے پاس جو پڑی تھی گانے بازوں کی کیسٹیں اس کے اوپر ڈب کر کے بیانات میں بانٹتا رہتا تھا. اور اس کے بعد میں پاکستان بھی آتا جاتا تھا اور میرا آنا جانا ہوا. اس میں ایک اسلامی بھائی مجھے بتایا کہ یار کراچی جا رہے ہو آپ, مکتبۃ المدینہ سے کچھ رسالے لے کے آؤ. تو رسالے لینے کے لیے میں کھارا در گیا کہ رسالے لی میں نے. اور اس وقت نماز کا وقت ہو گیا, تو جو باپا والی مسجد ہے چھوٹی کھارا در میں, شہید مسجد, اس میں نماز کے لیے چلا گیا مسجد کے اندر. اور نماز ادا کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں اتنا مطلب یہ جو جینس اور شرٹ میری ڈارک بلو کلر کی تھی, مجھے اچھا نہیں لگا کہ آجو باجو اسلامی بھائی سفید رنگ کی کپڑے پہن کے اتنے صاف سوف نظر آ رہے, اور میں اتنا اس وقت بھی مجھے تھوڑا اس کے اوپر وہ محسوس ہوا کہ میں پہنتا ہوں یہ کپڑے صحیح نہیں ہیں. اور اس کے بعد میں فیضان مدینہ گیا اور حاجی مشتاق کو ملا. میں ان کو میں نے کہا آپ کولمبو آئے تھے, آپ سے میں ملا ہوں. تو وہ سینے سے مجھے لگا لی, تو ایسے سینے سے لگائی کہ میں آج تک محسوس کرتا ہوں. اور اس کے بعد واپس میں تھوڑے عرصے بعد پاکستان گیا اور امیر اہل سنت سے ملا. تو امیر اہل سنت نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا دیا. تو میں نے بولا انشاءاللہ, میں تو سب کو یہی بولتا رہا انشاءاللہ دیکھتے ہیں. میں تو سوچا بھی نہیں تھا میں کبھی داڑھی رکھوں گا. اور تھوڑے دنوں میں مجھے محسوس ہوا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ داڑھی رکھنے سے نا خارش ہوتی تھی اور میں اس کو ہٹا دیتا تھا اور واپس رکھا اور واپس ہٹا دیتا تھا. باپا نے ہاتھ پھیرانے کے بعد مجھے محسوس ہی نہیں ہوا میری داڑھی نکل آئی. اور میرے دوست سب جو میرے ساتھ رات دن گھومتے تھے وہ داڑھی رکھنے کے بعد ماحول میں آنے کے بعد وہ مجھے کٹ کر چکے. مجھے ان کے ماحول ان کے گیدرنگ سے نا مجھے سمجھو کہ ہٹا دیا جیسے. اور ابھی بھی بہت لوگ دیکھ کے بولتے تو پہلے ایسا نہیں تھا, اب تو داڑھی رکھ لی ہے اور اچھے لگتے ہو, کیسے ہوا یہ انقلاب. تو میں وہی بولتا رہتا ہوں. باپا کو ملا اور باپا نے ہاتھ پھیرا دی, میں ایسے ہی بول دیا انشاءاللہ. لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوا کہ داڑھی نکل آئی. اعلیٰ حضرت کے نام سنتا تھا میں, مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے. میمن مسجد کولمبو میں بیانات ہوتے تھے تو میں سنتا تھا اعلیٰ حضرت کہتے تھے, مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے. جب یہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد اعلیٰ حضرت کو سنا نا باپا کے زبان سے, تو اعلیٰ حضرت یہ تھے, اعلیٰ حضرت ایسے تھے, اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ ایسے تھے. تو مجھے اعلیٰ حضرت کی سمجھ میں آئی کہ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے ولی کامل ہے, وہ اتنے بڑے امام ہیں. اور ان کے بارے میں مطلب بہت سے مدنی ماحول میں تذکرہ ہوتا رہتا ہے.
اور مدنی ماحول کے برکت سے میں اعلیٰ حضرت کو سمجھا، اور میں اعلیٰ حضرت کے مزار پہ بھی حاضری دی ہند میں، بریلی شریف میں۔ ابھی جو باہر ممالک جانا ہوتا ہے، پہلے تو بزنس ہوتا تھا، خالی بزنس کا ہی سوچ رہا تھا میں۔ اب الحمدللہ جہاں بھی جاتا ہوں، میں تو اب ترکی بھی گیا ہوں، ایجپٹ بھی گیا ہوں، جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں کی زبان کے رسالے میں لے جاتا رہتا ہوں اور رسالے بانٹتا رہتا ہوں وہاں، اور الحمدللہ وہاں کے مسجدوں کے اماموں کو اور وہاں کے مشائخوں کو اور وہاں کے اسلامی بھائیوں سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان سے ملا بھی ہوں بہت دفعہ، بہت اسلامی بھائیوں کو ملا ہوں میں، اور ان سے میں رابطہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب خالی دنیا میں بزنس نہیں، آخرت کا بھی تیاری کی کوشش کرتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف سوشل ویب سائٹ سے اسلامی معلومات میں دوسرے مسلمانوں کو اور نان مسلم کو بھی میں اسلامی انفارمیشن دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے لے کے میں فورورڈ کرتا رہتا ہوں، اور مختلف زبانوں میں رسالے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ میں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے جو ممالک کا مجھے ملا دوست اس کو فارورڈ کر دیتا ہوں ای میل کے ذریعے، کیونکہ دعوت اسلامی ویب سائٹ میں جو رسالے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں وہ فری ہے، وہ کوئی بھی زبان کا آپ لے لو، ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اور فارورڈ کر دی۔ جیسے مجھے ایک ریشین ملا، ریشین کو بھی وہ مجھے بتایا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے، تو میں نے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ریشین رسالہ ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کو ای میل کر دی اس کے ای میل پہ۔ تو اس طریقے سے میں کوشش کرتا رہتا ہوں۔ یہاں پہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کہیں سفر کریں تو مدنی رسالوں کی ترکیب کریں اور رسالے لے جا کے بانٹنے کی کوشش کریں، اس کے برکتیں بہت ہیں، اور ان سے رابطہ بھی رکھنے کی کوشش کریں کہ ان کو اور مزید چاہیے تو ان کو بھیج دیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا سلسلہ دیکھا، اور ابھی آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے سلسلے کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ پہلے ہونے والے آڈیو بیان مختلف مواقع کے مناظر کے ساتھ انگریزی ترجمے کے ساتھ آپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ٹیلی کاسٹ ہوں گے، آپ اسے دیکھیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بدشگونی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ بدشگونی کریں گے نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دلائیں گے۔ مسجد بنو تحریک جاری رہے گی، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ www.amirahlsunnat.net کے ذریعے امیر اہل سنت کے مختلف مدنی پھول، امیر اہل سنت کے مختلف سلسلے، آپ کے بیانات اور بہت سارے مدنی گلدستے، بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی کتب، علماء اہل سنت کے آپ کے حوالے سے تاثرات اور آپ کے معاشرے پر پڑنے والے مدنی اثرات، یہ بہت کچھ آپ www.amirahlsunnat.net پر دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کے سلسلوں اور مذاکروں پر، بیانات پر مبنی فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ حاصل کیجئے۔ موبائل ہے، آپ موبائل میں مدنی مذاکرے، آپ کے پاس نیٹ ہے اس پہ مدنی مذاکرے، ڈی وی ڈی پلیئر ہے تو آپ امیر اہل سنت کی مختلف ڈی وی ڈیز، اور وی سی ڈی پلیئر ہے تو وی سی ڈیز، کیسٹس رکھتے ہیں آپ کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہے تو کیسٹ، اور اسی طرح سافٹ ویئر سی ڈیز کے ذریعے بھی مدنی مذاکرے سن سکتے ہیں۔ اب جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر